بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مشى مع ظالم لیقویہ خرج من الاسلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ چلا لیقویہ تاکہ ظالم کو مضبوط کریں، خرج من الاسلام، وہ شخص جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر تھے ہشام بن اسماعیل۔ انہوں نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو تحریر کیا کہ تمام اہل مدینہ نے ولید بن عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی ہے، سوائے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ جلیل القدر تابعی تھے، تو عبد الملک نے لکھا کہ ان کی گردن پر تلوار رکھوں، اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کو 50 کوڑے لگاؤں اور بازاروں کے اندر ان کا جلوس نکالوں۔ جب یہ مکتوب گورنر کے پاس پہنچا تو سلمان بن یسار، عروہ ابن زبیر اور سالم ابن عبداللہ، جو 3 جلیل القدر مدینہ شریف کے فقہاء تھے، آپ جو ہے گورنر کا آرڈر لے کر جو ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اب تو خلیفہ کا حکم آ چکا ہے، 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے خلیفہ کا خط پڑھا جائے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خلیفہ کی بیعت کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو چکا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جس جگہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چند دن آپ نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلاوا آئے اور میں پھر بھی اس کے باوجود جو ہے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا رہوں؟ آپ نے اس بات کا بھی انکار کر دیا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جس جگہ پر آپ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اس مجلس سے آپ کسی اور جگہ پر حلقہ لگا لیں، کسی اور جگہ تدریس فرما لیں، کسی اور جگہ لوگوں کی رہنمائی فرما لیں۔ جب خلیفہ وقت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو تلاش کریں گے، آپ نہیں ملیں گے، تو جا کر جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتائیں گے تو عبد الملک جو ہے وہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور اس وقت خلیفہ ملک جو ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، میں مخلوق کے ڈر سے اپنی پڑھانے کی جگہ نشست جو ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، وہاں ہشام ابن اسماعیل گورنر آپ کے پاس آیا اور گورنر آ کر کہنے لگا کہ آپ نے 3 باتوں کا انکار کر دیا، تو لہذا اب آپ کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ آپ کو ایک برآمدے میں لے جایا گیا، آپ کی گردن جھکائی گئیں، تلواریں باہر نکالی گئیں، لیکن آپ بالکل بے خوف ہو کر جو ہے وہاں پر کھڑے رہیں۔ پھر اسماعیل جو تھا ہشام بن اسماعیل، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے پختہ ارادے کو تو ان کے کپڑے اتارے جائیں اور اتار کر ان کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ کو کپڑے اتارے گئے، آپ کو کوڑے لگائے گئے، بازاروں میں آپ کا جلوس نکالا گیا اور پھر مدینہ شریف کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ تو آپ پھر اس کے بعد لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس تم نہ بیٹھو، وہ نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہارے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی مصیبت یا تکلیف آئے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی آبیاری کے لیے جو ہے وہ ایسے معاملات کرتے ہیں، اور یہی وہ استقامت تھیں کہ جس کا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے اور ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم امانت ادا کریں اور کسی لالچ اور دھمکی کے بنا پر حق سے روگردانی نہ کریں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا پر راضی تھے اور بغیر کسی تکلیف کے اللہ تعالیٰ کی راہ پر سختی کے ساتھ جو ہے وہ قائم تھے، اور بڑے سے بڑے آدمی کی پرواہ جو ہے وہ آپ نہیں کرتے تھے،
اور ان کا عقیدہ ناقابل شکست تھا، وہ حکومتی نمائندوں کی بھی تمام تر کوششوں کے باوجود ضمیر فروشی کے اوپر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کوڑے برداشت کیے، جیل برداشت کی، سزا برداشت کر لیں، لیکن جو حاکم وقت تھا اس کی ہاں کے اندر ہاں نہیں ملائی۔ تو ایسے وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں اور پھر دین کی بہاریں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے جو عظیم باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔